حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار کی صلاۃ والسلام کی عمر مبارکہ جب 41 سال تھی، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں۔ صاحبزادوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ آپ کا نام ہے، اور یہ نام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اور آپ اس کا نام فاطمہ رکھیے گا۔ فاطمہ یہ وہ نام ہے کہ جو رب تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا، جا کے محبوب سے کہو کہ اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا ہے۔ پھر آپ کے بہت سارے القابات ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتوں کی سردار، یہ آپ کا لقب ہے۔ زہرا آپ کا لقب ہے، بدول آپ کا لقب ہے، زکیہ، راضیہ، مردیہ، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، زاہدہ، راکیہ، ساجدہ، صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ، امینہ، رحیمہ، راشدہ، ام الحسنین اور ام الائمہ آپ کے تمام القابات ہیں۔ کتنے القابات؟ عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، راکیہ، ساجدہ، اتنے القابات کہ یہ ساری صفات آپ کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ راکیہ کہتے ہیں رکوع کرنے والی کو، ساجدہ کہتی ہیں سجدہ کرنے والی کو، صدیقہ کہتی ہیں کہا جاتا ہے سچی کو، اور طاہرہ، مطہرہ، یہ آپ کے پیارے القابات ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، اور میرے آقا بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا اے لوگو تم تو اپنی بچیوں کو قتل کرتے ہو، اور عرب کا زمانہ یہ ہی تھا، زمانہ جاہلیت، کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، کمتر سمجھا جاتا تھا،
اور ایسے حالات میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، تم تو اپنی بچیوں کو قتل کرتے ہو اور میری محبت میری بیٹی سے ایسی ہے، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا سے اتنی محبت کرتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ مشابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ کا بولنا حضور کے بولنے کی طرح تھا، آپ کا چلنا حضور کے چلنے کی طرح تھا، آپ کا اٹھنا حضور کے اٹھنے کی طرح تھا، آپ کی گفتگو حضور کی گفتگو کی طرح تھی کہ تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ مشابہ تھے۔ اور میرے آقا آپ سے اتنی محبت کرتے کہ جب سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے گھر میں آتی تھی تو میرے آقا ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر سرکار ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ دیکھیے یہ بیٹی کو محبت دینے کا انداز ہے کہ سرکار نے اپنی بیٹی کو کتنی محبت دی۔ اور جب سرکار سفر پہ جاتے پھر بھی حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اپنی نشست پہ بٹھاتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتی ہیں تو آپ مسکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت عائشہ نے پوچھا اے فاطمہ یہ راز کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے سرگوشی جب کی گئی آپ نے رونا شروع کر دیا اور دوبارہ جب سرگوشی کی گئی آپ نے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی اے عائشہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے درمیان یہ راز ہے، یہ میں بھی ظاہر نہیں کروں گی۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص راز کی بات کہہ دے تو پھر کسی کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بات بھی کہہ دے نا تو دوسرے کو بتاتے کہتے کسی اور کو نہ بتانا، یہ بس میں نے تمہیں بتائی ہے، اور وہ بھی آگے بتاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کسی اور کو نہ بتانا، بس تمہیں بتائی، اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی راز کی بات کہے تو یہ بندے کے پاس امانت ہے، اگر وہ اسے ظاہر کر دے گا تو خیانت کرے گا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ جو معاملہ تھا سرگوشی کرنے والا، تو کیا اب آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ ہاں اب میں تمہیں وہ معاملہ بتا سکتی ہوں کہ اس وقت سرکار کی ظاہری حیات تھی تو مجھے وہ ظاہر کرنا منع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کان میں جب سرگوشی فرمائی تھی تو مجھے یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اب اس رمضان میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ دور کرتا ہوں،
دور یہ ہے کہ جیسے حافظ قرآن مصلح جو سناتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپارہ سناتے ہیں، تو ہر رمضان کو جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور فرمائے کہ اے عائشہ اس رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا ہے۔ آپ نے عرض کی آقا اس کا کیا مطلب؟ میرا آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے وصال پاک کا وقت قریب ہے، میں وصال فرمانے والا ہوں، اور اس پہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آپ فرماتی کہ دوسرے کان میں جب سرگوشی فرمائی تھی اور مجھے فرمایا تھا کہ فاطمہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تو ہی میرے ساتھ ملاقات کرے گی، یعنی کہ تو جلدی میرے پاس آ جائے گی، تیرا وصال بھی جلدی ہو جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سرگوشی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے 18 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، چونکہ آپ کا وصال جلدی ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پاک کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تھا، اور علماء نے لکھا کہ دنیا کے اندر 2 ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کے انتقال کا سبب ہی رسول اللہ کا عشق ہے۔ ایک ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور دوسری ذات حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے تعالی عنہا کہ وصال کا سبب ہی رسول اللہ کا عشق تھا، کہ سرکار کے وصال پاک کے بعد آپ زارو کتاب روتی رہی، اپنے گھر میں ہجر رسول کے اندر آپ گریہ زاری کرتی رہی، اور اسی عشق رسول میں آپ وصال فرما گئی تھی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جہانوں میں بہترین عورتیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، نمبر 2 حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، نمبر 3 حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب بولیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا لقب زہرا ہے، اور زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی، جنت کی کلی، اور یہ لقب آپ کا اس وجہ سے ہے کہ حضرت فاطمہ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سونگا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے، جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں، تو میرے آقا فرماتے میں فاطمہ کو سونگا کرتا ہوں۔ آپ کا نام ہی لقب ہی آپ کا زہرا ہے، جنت کی کلی، اور آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی آپ کے بچپن کے دن تھے، اور ابو جہل جو مکے کا بدماش تھا، اس ظالم بدبخت نے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا. روتی ہوئی گھر میں آئی آپ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ ابو سفیان کو بتاؤ. ابو سفیان جو بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، آج انہوں نے جب سنا کہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا ہے، فوراً اٹھے اور جا کے حضرت فاطمہ کا بدلہ لیا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ابو جہل پہ قابو پایا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جس طرح ابو جہل نے مارا تھا اسی طرح آپ بھی اسے تھپڑ مارے. حضرت فاطمہ نے تھپڑ مارا جاہل کو اور خوش ہو گئی، اور خوش ہو کے گھر میں آئی، مسکرا رہی تھی. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ مولا ابو سفیان نے میری شہزادی کو خوش کیا ہے اور میری بیٹی فاطمہ کا بدلہ لیا ہے، اس کا اجر عطا فرما اور اسے بھلائی عطا فرما. سرکار کی یہ دعا کرنا تھی کہ اللہ کریم نے حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی. اور علماء نے لکھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان ملنے کا سبب یہی تھا کہ آپ نے خاتون جنت سے محبت کی تھی، حضرت فاطمہ کی خدمت کی تھی، حضرت فاطمہ کا بدلہ لیا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ابو سفیان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت زیادہ زہد، عبادت اور تقوی والی تھی، اور گھر کا کام کاج بھی آپ خود ہی کیا کرتی تھی، اور چکی بھی خود ہی پیسا کرتی تھی، چکی خود چلایا کرتی تھی، گھر کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سارا دن گھر کے کام کاج بھی کرتی، اور رات کے وقت ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر گزارا کرتی تھی. اور آپ کے نوافل اتنے لمبے ہوتے کہ پہلی رکعت کا جب پہلا سجدہ کرتی اور ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان فجر کی آواز آ جاتی، آپ دعا کرتی مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر پاتی، مولا ایک رات ایسی عطا کر دے کہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات آپ مصلی پہ گزارا کرتی تھی اور گھر کے کام کاج بھی کرتی، اور اس قدر کام کاج اپنے گھر کے کیا کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے. آج کون سی خاتون ہے کہ جس کو کام کرنے کی وجہ سے چھالے پڑتے ہوں؟ آج تو پرفتن دور، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے کہ امام حسن حسین کی پرورش بھی کرتی، اور پانی بھی کنویں سے بھر کے لاتی، اور چکی بھی چلاتی، اور ساری رات مصلی پر بھی گزارتی تھی. کسی غزوے کے موقع پر کچھ کنیزیں غلام سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے فاطمہ آپ جائیے سرکار سے جا کے کہیے کہ ایک کنیز ہمیں دے دے تاکہ آپ کے کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں معاونت ہو جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن شرم کی وجہ سے آپ کچھ نہ کہہ سکی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ کیا وجہ تھی؟ تم ملاقات کے لیے آئی تھی لیکن بات نہیں ہو سکی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا حضور یہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، سارا دن کام کاج میں گزر جاتا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے کنیز کوئی عطا کر دیں جو کام کاج میں میری مدد کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ کہ اس وقت جو
غلام آئے ہیں، جو کنیزیں آئی ہیں، اور بدر کے جو یتیم بچے ہیں یہ ان کے لیے ہیں، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہاں فاطمہ ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل کرو گی تو اللہ کریم تمہاری تھکاوٹ کو ختم کر دے گا، اور جتنی کام کاج کی مشقت ہو جاتی ہے رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر لو گی، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کہ اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ سوتے ہوئے جب یہ پڑھو گی تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی جو لوگ کام کاج کی وجہ سے تھک جاتے ہیں، سارا دن مشقت کرتے ہیں، اور سونے سے پہلے وہ تسبیح فاطمہ کو پڑھ لیں، اللہ کریم ان کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ اور پھر آپ کا پردہ اور سخیہ، سخاوت کرنے والی، اور جب بھی کوئی سائل آیا کبھی آپ نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔